مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب کو ایک بار پھر میں جوشنا ٹی وی پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہمارا ٹاپک ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری زمین پر خدا کی اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت شکر گزاری ہے، اور خدا کے کامل ارادے میں، کامل منصوبے میں یہ ہے کہ میرے لوگ میری شکر گزاری کریں۔ جب میں انہیں نعمتیں دیتا ہوں، انہیں برکتیں دیتا ہوں، انہیں سہولتیں دیتا ہوں، تو وہ میری شکر گزاری کریں۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے فلپیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کے 4 باب کی 4 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا کرو، ان پر غور کیا کرو۔ یہ جملہ بڑا ضروری ہے کہ ان پر غور کیا کرو۔ دراصل میں جب ہم خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کو 3 حصوں میں ہم سمجھیں گے۔ پہلے حصے میں رسول 5 کام کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، اور پہلا ہے خوش رہو، دوسرا نرم مزاج ہو، تیسرا فکر نہ کرو، چوتھا دعا کرو، اور 5واں شکر گزاری کرو۔ اور 5 کے 5 کام اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکل کام ہے۔ دوسرے حصے میں رسول اس طاقت کا راز بتاتا ہے کہ اگر مسیح کا اطمینان ہمیں مل جائے، جو 7ویں آیت میں ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے خیالوں اور دلوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یعنی خدا کا اطمینان اگر ہمارے خیالوں میں، ہمارے دلوں میں سکونت کر جائے، تو پھر ہم پریشانیوں میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، ہم فکروں سے بھی آزاد ہو جائیں گے، ہم نرم مزاج ہو جائیں گے، ہم شکر گزار ہو جائیں گے، اور دعا کرنے کو ہمارا دل کرے گا۔ یعنی کوئی بیرونی پاور ہمیں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں دے سکتی۔ خدا کا اطمینان ہمارے دلوں میں آ جائے، اور یہ وہ اطمینان ہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا، میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ یہ وہ اطمینان ہے جو دنیا میں نہیں حاصل ہوتا، نہ آپ دولت سے، نہ روپے سے، نہ پیسوں سے، کسی چیز سے یہ اطمینان نہیں خرید سکتے۔ تو شکر گزاری کا براہ راست تعلق اطمینان کے ساتھ ہے، اور وہ اطمینان جو ہمیں مسیح دیتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا اطمینان آ جائے، وہ نہایت شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، وہ نرم مزاج ہو جاتا ہے، وہ فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کا دل شکر گزاری سے بھرا رہتا ہے۔ یعنی یہ اندر اطمینان ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ پنجابی میں ہم یہ کہتے بھی ہیں، او تیرے منہ تے کیوں 12 بجے، وہ 12 اندر بجے ہوندے نے، وہ منہ تے بھی بج جاندے۔ یعنی اگر اندر اطمینان نہ ہو
تو پھر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر اندر اطمینان نہ ہو آپ فکر سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اگر اندر اطمینان نہ ہو آپ دعا نہیں کر سکتے۔ اگر اندر اطمینان نہ ہو تو آپ شکر گزاری نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ کے دلوں میں اطمینان ہے تو آپ پتھر کھانے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں مسیح کا اطمینان ہے تو آپ صلیبوں پر بھی دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں مسیح کا اطمینان ہے تو آرے سے چیرے جا رہے ہوں وہاں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے، وہاں بھی دعائیں ہوتی ہیں۔ یعنی جن کے دلوں میں مسیح کا اطمینان آ جاتا ہے وہ خداوند کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں ذرا اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 40ویں آیت۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ اب غور کریں، رسولوں کو پٹوایا گیا ہے۔ پٹوانے سے مراد ان کو بینت لگائے گئے ہیں اور ان کے بدنوں پر بینت لگائے گئے تو ان کے بدنوں سے خون بہہ رہا ہے۔ لیکن اس حالت میں کلام کہتا ہے پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم یسوع کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ انہوں نے بیعت کیوں لگوائے تھے؟ کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا، تمہارے لبوں سے یسوع کا نام نہ نکلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح کے اطمینان سے بھرے ہوئے تھے اور شکر گزاری کا مکاشفہ ان کے دلوں میں کھل چکا تھا۔ مسیح کا اطمینان ان کی روح کو، ان کے بدنوں کو، ان کی جانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور یہ جانتے تھے کہ اگر ہم مر بھی گئے تو ہم مسیح کے پاس جائیں گے۔ اور جب انہیں بیعت لگائے گئے تو کلام کہتا ہے وہ خوش ہو کر چلے گئے اور کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ ہم بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ ہمارا اتنا اعزاز کہ مسیح کی خاطر بے عزتی ہوئی۔ اور لکھا ہے ہر روز گھر میں، عبادت خانوں میں تعلیم دینے سے باز نہ آئے۔ میرے عزیزو، جو مسیح کے اطمینان سے بھر جاتے ہیں وہ مصیبتوں کے اندر بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم شکر گزاری کہتے ہیں، لیکن بائبل کی شکر گزاری یہ نہیں ہے۔ بائبل کی شکر گزاری یہ ہے آپ کو ملے تب بھی شکر گزاری، آپ کو نہ ملے تب بھی شکر گزاری۔ ایوب صابر کے بارے میں یہی چیلنج ہوا تھا۔ شیطان نے خدا کو کہا تھا اگر تو یہ ساری چیزیں اس سے واپس لے، 11,000 جانور تھے ایوب کے، 11,000، 11,000 جانور، 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، نوکر چاکر۔ تو شیطان نے کہا یہ سب کچھ اس سے واپس لے، کیونکہ وہ تجھے خداوند اس لیے مانتا ہے، وہ تیری شکر گزاری اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ ساری برکتیں اس کے پاس ہیں، اور یہ برکتیں اس سے واپس لے تو وہ تیرے منہ پر تکفیر کرے گا۔ اور جب ایوب کے 11,000 جانور مر گئے، 7 بیٹے مر گئے، 3 بیٹیاں مر گئیں، تو ایوب کو پتا چلا کہ تیرے بڑے بیٹے کے گھر میں ضیافت کر رہے تھے، اور وہ آندھی چلی اور مکان گرا اور وہ سب مر گئے۔ تو آپ ایوب کی حالت دیکھیں، جس کے 11,000 جانور مرے ہوں، 7 بیٹے مرے ہوں، 3 بیٹیاں مرے ہوں، اور وہاں پر اس نے گر کر خدا کو سجدہ کیا، اور خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ یعنی وہاں پر وہ شیطان کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ اے شیطان، جب 11,000 جانور میرے پاس تھے تب بھی سجدہ ہوتا تھا، اب نہیں ہے، اب بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اور کلام ہمیں
سکھاتا ہے کہ اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ مبارک کے لیے آپ چیک کر لیں، عبرانی میں اس کا مطلب ہے تھینک یو۔ تو وہاں پر وہ پیغام یہ دے رہا تھا کہ 11,000 جانور میرے پاس تھے تب بھی میں شکر گزار تھا، اب نہیں ہے اب بھی شکر گزار ہوں۔ 11,000 جانور میرے پاس تھے تب بھی میں سجدے کرتا تھا، تب بھی میں گھٹنے ٹیکتا تھا، اب نہیں ہے اب بھی میں شکر گزاری کر رہا ہوں۔ تو حقیقی شکر گزاری یہ ہے جب خدا آپ کو دے تب بھی شکر گزاری، اور جب خدا واپس لے تب بھی شکر گزاری۔ آج ہم تب شکر گزاری کرتے ہیں جب خدا ہمیں عطا کرتا ہے، جب وہ واپس لیتا ہے تو تب ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ تو دراصل میں تیسرا حصہ اب ہم سمجھیں گے کہ پہلا حصہ ہے کہ 5 کام کرنے کو میں کہتا ہے، خوش رہو، نرم مزاج ہو، فکر نہ کرو، دعا کرو، شکر گزاری کرو۔ اور دوسرا حصہ ہے کہ اگر یہ 5 کام کرنا چاہتے ہو، شکر گزاری کرنا چاہتے ہو، دعا کرنا چاہتے ہو، فکر سے آزاد ہونا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک الہی طاقت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خدا کا اطمینان۔ اب تیسرے حصے میں اس اطمینان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے۔ فلپیوں کے خط کے 8ویں آیت میں، یعنی 4 باب 8ویں آیت لکھا ہے، غرض اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی باتیں پسندیدہ ہیں، اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو، ان پر غور کیا کرو۔ اب آسان سمجھیں، اگر آپ یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے ان باتوں پر غور کیا کرو۔ اس کا آسان مطلب ہے خدا کی دی ہوئی برکتوں پہ غور کرو، خدا کی دی ہوئی برکتوں پہ غور کرو۔ اب دی ہوئی برکتوں پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیں، آنکھوں کی برکت کی قدر ان سے پوچھیں جو دیکھ نہیں سکتے، بولنے کی برکت کی قدر ان سے پوچھیں جو بول نہیں سکتے، سننے کی برکت کی قدر ان سے پوچھیں جو سن نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزو، پلیز خدا کی نعمتوں پر غور کریں۔ یعنی جب کرونا عروج پر تھا تو اٹلی میں یہ سچا واقعہ ہے، ایک بزرگ تھا جس کی عمر 96 سال تھی، اس کے کرونا کا اٹیک ہوا تو اس کے بچوں نے اسے ہاسپٹل میں داخل کر دیا، اور جب ہاسپٹل میں داخل کیا تو وہاں پر 24 گھنٹے بعد اس کی طبیعت بہتر ہو گئی، اور 24 گھنٹے بعد جب وہ کچھ بہتر ہوا تو انہوں نے چھٹی دے دی، اور جب چھٹی دے دی تو وہ کاؤنٹر پہ پہنچے تو انہوں نے بل بتایا 5,000 یورو، 5,000 یورو بل بنا دیا۔ تو وہ بزرگ زاروں قطار رونے لگا، آنسوؤں سے رونے لگا، اور زاروں قطار روتے ہوئے بڑا پریشان ہوا۔ تو اس کے انتظامیہ نے کہا کہ بزرگوں بل معاف ہو جائے گا، جے تسی بل ادا نہیں کر سکتے تو بل معاف ہو جائے گا۔ تو وہ روتے ہوئے اس نے کہا کہ نہیں، مجھے بل کی پریشانی نہیں ہے، آج مجھے پتا چلا کہ میرا یسوع مجھے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ نے مجھے 24 گھنٹے وینٹیلیٹر پہ رکھا اور نقلی سانس دیا، اور نقلی سانس کا بل بنایا 5,000 یورو، جو پاکستانی 19 لاکھ بنتا ہے تقریباً۔ یعنی آپ نے مجھے 24 گھنٹے نقلی سانس دیا اور بل بنایا 5,000 یورو، پاکستانی 19 لاکھ، لیکن میں 96 سالوں سے زندہ ہوں اور 96 سالوں سے سانس لے رہا ہوں، پر میرے یسوع نے کبھی 1 روپیہ بھی مجھ سے نہیں مانگا۔ تو میرے عزیزو، خدا کی برکتوں پر غور کریں۔ جب آپ برکتوں پر غور کریں گے تو شکر گزاری آئے گی۔ اب ہم کن پہ غور کر رہے ہیں جو نہیں ملا؟ اسی ایک لمبی لسٹ بنائی، اے بھی میرے کو نہیں، اے بھی میرے کو نہیں، اے بھی میرے کو نہیں، اے بھی میرے کو نہیں۔ وہ لسٹ پھاڑ دیں اور لسٹ بنائیں، یہ بھی خداوند نے مجھے دیا، آنکھوں کی برکت دی، سننے کی برکت دی، بولنے کی برکت دی، چلنے کی برکت دی، ہاتھوں کی برکت دی، بیوی کی برکت دی، بچوں کی برکت دی، مکان کی برکت دی، آسمان پر ستاروں کو چمکاتا، آسمان پر سورج چاند ستاروں کو چمکاتا، آسمان سے بارش برساتا، زمین سے گندم اگاتا، سمندر میں مچھلیاں پیدا کرتا۔ یہ ساری برکتیں خداوند نے ہمیں دی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح، جب ہم آپ اس برکتوں پہ غور کریں گے تو ایٹومیٹک آپ کے دل میں ایک تسلی، اطمینان آئے گا۔ ہم خدا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تو نے مجھے یہ نہیں دیا، خدا کہہ رہا ہے اس پر غور کرو جو میں نے دیا ہے۔
تو دی ہوئی برکتوں پہ غور کریں، ہم کمیوں پہ غور کر رہے ہیں۔ تو خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ اگر میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک اور ویڈیو بناؤں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔